بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو ایم اے والوں کے لیے خاص ہے، یا جو مولویت کر رہے ہیں اس میں عالیہ ثانیہ والوں کے لیے خاص ہے جو مختارات ثانی پڑھ رہے ہیں۔ البحر رسالۃ للصاحب ابن عباد الى ابن عمید صدرت عن کتابہ الیہ فی وصف البحر۔ البحر رسالۃ، یہاں سے پڑھیں گے۔ البحر نام کا جو یہ سبق ہے، رسالۃ یہ ایک خط ہے، للصاحب ابن عباد، صاحب ابن عباد کا، الی ابن عمید، ابن عمید کی طرف، ابن عمید کے نام۔ دیکھیں ناظرین، یہاں دو خطوں کا تذکرہ ہے۔ ایک خط تو یہ ہے رسالۃ للصاحب ابن عباد الی ابن عمید، اور ایک خط یہ ہے عن کتابہ الیہ۔ اس عبارت کے اندر عن کتابی ہی، یہی سے مراد ہیں ابن عمید، تو تقدیری عبارت یوں ہوگی عن کتاب ابن عمید الی صاحب ابن عباد۔ یہ والا ہی جو ہے یہ صاحب ابن عباد کی طرف جائے گا۔ فی وصف البحر، تو ترجمہ اس طرح کریں گے، البحر نام کا جو ہے یہ صاحب ابن عباد کا خط ہے، ابن عمید کے نام، صاحب ابن عباد کا ابن عمید کے نام وہ خط، صدرت جو لکھا گیا یا جو آیا، عن کتابہ ابن عمید کے خط کے جواب میں، الیہ جو خط صاحب ابن عباد کے نام لکھا گیا تھا، فی وصف البحر سمندر کی وصف کے بارے میں۔ جو خط لکھا تھا ابن عمید نے صاحب ابن عباد کے نام، اس خط کے جواب میں صاحب ابن عباد ابن عمید کے نام ایک خط لکھ رہے ہیں البحر کے نام سے۔ اب آگے دیکھیے، وصل کتاب الاستاذ الرئیسی صادرا عن شط البحر۔ وصل موصول ہوا، کتاب الاستاذ الرئیسی استاذ محترم کا خط، صادرا جو لکھا گیا ہے، عن شط البحر ساحل سمندر کے متعلق، بوصف ما، یہاں دیکھیے با لام کے معنی میں ہے، یہاں ہوگا لوصف ما، لوصف ما صفت بیان کرنے کے لیے، ما شاہدہ من عجائبہ، کس کی صفت بیان کرنے کے لیے؟ من عجائبہ، ہی کے عجائبہ ہی کے اندر جو ضمیر ہے ہی، یہ ہی لوٹے گی بحر کی طرف، ٹھیک ہے، سمندر کے عجائبات کی صفت بیان کرنے کے لیے۔ کون سے عجائبات؟ جن کا مشاہدہ کیا ابن العمید نے۔ اب دیکھیے یہ جو بی وصفی ما ہے، جو لی وصفی ما کے معنی میں ہے، یہ آگے تک اس کا عطف ہوتا ہوا جائے گا، کیونکہ واو کے ذریعے سے اس کو جمع کر دیا گیا ہے، آگے تک جائے گا، یہ بہت دور تک جائے گا۔ تو بار بار ترجمہ وہی کریں گے ملا کے کہ صفت بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، صفت بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، آگے تک ایسے ہی کریں گے۔ اب جن جن چیزوں کی صفت بیان کرنے کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ آئے گا۔ تو سمندر کے عجائبات کی صفت بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، وَعَايَنَ مِن مَرَاكِبِهِ۔ آیانہ دیکھیے، شاہدہ، آیانہ اور رآ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، مشاہدہ کرنا، دیکھنا۔ لی وصفی ما عَايَنَ مِن مَرَاكِبِهِ صفت بیان کرنے کے لیے، من مراکبہ، مراکبہ ہی سے مراد ہے سمندر کی کشتیاں، صفت بیان کرنے کے لیے سمندر کی کشتیوں کی، کون سی کشتیوں کی؟ عاینہ، جن کا معائنہ کیا ابن العمید نے۔ ورآہ من طاعت آلاتہ للریاح کیف ارادتها، یہاں بھی عطف ہوگا، لوصف ما رآہ من طاعت آلاتہ صفت بیان کرنے کے لیے کس چیز کی؟ طاعت آلاتہ، جو ہی آ رہا ہے اس کا مرجع بحر ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور یہاں پر مذکر کا صیغہ نہیں آیا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مرجع مراکب ہے، لیکن مراکب تو جمع ہے اور یہ مؤنث کے حکم میں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مراکب میں سے ایک مرکب کو لے لیا ہو، حالانکہ عبارت میں مذکور نہیں ہے، لیکن کلام عرب میں ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اگر کشتی کا ترجمہ کرنا ہے تو کشتی کا کر لیجئے، ورنہ سمندر کا کر لیجئے۔ دونوں کا ترجمہ میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو۔ پہلے سمندر کا کر کے دکھاتے ہیں
کہ سمندر کی چیزوں کا اطاعت کرنا، وصف بیان کرنے کے لیے کس کی؟ سمندر کی چیزوں کے اطاعت کی، سمندر کی چیزوں کے اطاعت کی وصف بیان کرنے کے لیے۔ کون سی اطاعت؟ رآہو، جس کو دیکھا ابن العمید نے، اطاعت کرتے ہوئے دیکھا سمندر کی چیزیں۔ سمندر کی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ یہی مراکب وغیرہ، کشتی اور جو بھی کچھ مشین سمندر کے اوپر چلتی ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں۔ اچھا، کس کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھا؟ للریاحی، آندھی اور طوفانوں کی۔ للریاحی کیف ارادتھا، ارادتھا آگے لکھا ہوا ہے، ارادتھا، ارادت کے اندر جو ضمیر ہے وہ جائے گی کشتیوں کی طرف، اور ہا جس کا مرجع ہے آلات، طاعتی آلاتی ہی۔ تو کیف ارادتھا، جس طرح کی اطاعت وہ چاہتی ہے اسی طرح کی اطاعت سمندر کی چیزیں کرتی ہیں۔ کون چاہتی ہے؟ آندھی، طوفان وغیرہ۔ اب دیکھیے آگے، واستجابتی ادواتھا لہا متا نادتھا۔ واستجابتی کے اوپر میں زیر پڑھ رہا ہوں، میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ واو بہت آگے تک جائے گا اور عطف ہو رہا ہے اسی سے، بی وصفی ما، ٹھیک ہے، بی وصفی ما شاہدہ و آینہ و رآ، اسی سے عطف ہوتا ہوا جا رہا ہے کہ جو کچھ ابن العمید نے سفر میں دیکھا تھا ان چیزوں کی وصف بیان کی جا رہی ہے۔ تو ترجمہ کریں گے، وصف بیان کرنے کے لیے کس کی؟ استجابتی ادواتھا، کشتیوں کے پرزوں کے حکم ماننے کی صفت بیان کرنے کے لیے۔ استجابہ حکم ماننا اور لبیک کہنا۔ ترجمہ کریں گے، کشتیوں کے پرزوں کے لبیک کہنے کی۔ کس کو لبیک کہنے کی؟ لہا، آندھیوں کو۔ کب؟ متا نادتھا، جب آندھی کشتیوں کے پرزوں کو پکارتی ہیں فوراً کشتی کے پرزے لبیک کہتے ہیں۔ اس کا ابن الحمید نے مشاہدہ کیا، تو یہ خط اسی مشاہدے کو، انہی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، اس کی وصف بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہی عطف ہوگا آگے تک۔ وَرُكُوبِ النَّاسِ أَثْبَاجَهَا، اور صفت بیان کرنے کے لیے کس کی؟ رکوب الناسی، لوگوں کے سوار ہونے کی صفت بیان کرنے کے لیے۔ کہاں سوار ہونے کی؟ اثباجہا، کشتیوں کے بالائی حصے پر، کشتیوں کے بالائی حصے پر لوگوں کے سوار ہونے کی صفت کو بیان کرنے کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں 3-4 جملے حالیہ ہیں۔ والخوف بمرأى ومسمع والمنون بمرقب ومطلع، یعنی لوگوں کے کشتیوں کے بالائی حصے پر سوار ہونے کی صفت کو بیان کر رہا ہے یہ خط، اور لوگوں کے سوار ہونے کی جو حالت ہے اس حالت کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا؟ کہ وہ جو کشتیوں کے بالائی حصے پر سوار ہیں ان کی حالت کیا ہے سوار ہونے کی؟ کہ خوف، والخوف، اور خوف، بمرآ ومسمعن، اور خوف کی چیزیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں، ومسمعن، اور سن بھی رہے ہیں، ایسی حالت ہے۔ چاروں طرف آندھی طوفان برپا ہے اور ڈر ہے ہر وقت کہ کہیں جان نہ چلی جائے، یہ مراد ہے۔ والمنون بمرقب ومطلع، اس طرح سوار ہیں کشتی کے بالائی حصے پر اس حالت میں کہ موت گھات لگائی ہوئی ہے۔ ومطلع، یا دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ موت ان کو نظر آ رہی ہے، اپنی موت ان کو نظر آ رہی ہے، اپنی موت کو وہ قریب ہی سے دیکھ رہے ہیں، یہ حالت ہے۔ والدہر بین اخذ و ترکن، اور دہر سے مراد زمانہ، اور زمانہ بین اخذ و ترکن، کچھ لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے اپنا، و ترکن، اور کچھ کو چھوڑ رہا ہے، یعنی کچھ زمانہ کچھ لوگوں کو اپنے لپیٹے میں لے رہا ہے اور کچھ لوگوں سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہ یوں ہی ہیں، یعنی کچھ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں کشتی کے اندر یا آس پاس سمندر میں، اور کچھ لوگ بچ رہے ہیں۔ والارواح بین نجات و ہلاک، اور لوگوں کی جان ہلاکت اور نجات کے درمیان معلق ہیں۔ یہ حالت بیان کی گئی ہے 3-4 جملوں سے۔ باقی سبق دوسری ویڈیو میں پورا کریں گے انشاءاللہ۔